رفقۂ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم معجزہ اور جادو کے فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کے مطابق قرآن میں دونوں ہی چیزوں کا تذکرہ ہے نا۔ معجزے کو معنی کو سمجھیں گے ہم، اور جادو اور معجزے میں کیا فرق ہے، کیا ڈفرینس ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس پر گفتگو کریں گے۔ جیسا معجزے کے معنی ہوتے ایسی ایکٹیویٹی، ایسا رد عمل جو کسی کو عاجز کر دے، کہ وہ دیکھ کر کوئی عاجز ہو جائے، کوئی بات تسلیم کر لے، اس کو کہا جاتا ہے معجزہ۔ پھر دوسرا ہوتا ہے جادو۔ تو جادو کیا ہوتا اور اس میں کیا فرق ہے معجزہ جادو میں؟ اب جادو کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا کہ کوئی جادوگر ہے، جادو ہے تو تاج محل آگرے میں ہے تو جادو سے آگرے کا تاج محل ناگپور میں لا دیا۔ دیکھو کتنا بڑا جادوگر ہے، آگرے کا تاج محل ناگپور میں لا دیا۔ ایسا ہوتا ہے جادو میں؟ بالکل جادو میں اس طرح سے نہیں ہوتا، بلکہ جادو میں یہ ہوتا کہ ہیپنوٹائز، نظر بند کر دیا جاتا کہ وہ تاج محل یہاں نہیں آیا، یا فلاں چیز حقیقت میں وہ نہیں ہوتی، لیکن وہ ہیپنوٹائز کر دیتا، نظر بند کر دیتا جادوگر، اور اس کو وہ چیز ناگپور میں دکھتی، اس کی جیسے تاج محل آ گیا ناگپور میں، تاج محل ہے نا، یا فلانی چیز کوئی اگر لکڑی رہی تو اس کو سانپ دکھتا، رسی رہی تو سانپ دکھتا، اس کو گویا کہ اس کو ہیپنوٹائز کر دیا گیا۔ یہ علم بھی آپ کو معلوم ہے، آج بھی ہے یہ علم، نظر بند کر دیتے، کسی کو اپنے بس میں لے لیتے، ہیپنوٹائز کر لیتے اس پر۔ یہ جو نارکوٹیکس وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، اس کا ایک حصہ ہوتا ہے نارکوٹیکس، کہ اس کو اس کی نظر بند یا اس کو اپنے اس میں لے لیتے، اور پھر اس سے وہ اگلواتے جو اصل میں فیکٹ ہے کہ وہ پہلے کیا تھا، کب اس نے کیا کیا، تو سب اگلتا پھر وہ نارکوٹیکس میں، ٹیسٹ میں۔ تو وہ چیزیں اصل میں جو جادو کی الگ الگ چیزیں پرکار ہے، کہ یہ جادو اور معجزہ جادو میں بالکل واضح طور پہ فرق ہے، اس کو سمجھیں گے۔ اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا قرآن میں، تو صاف فرما دیا اللہ نے کہ ہمارے نبی شاعر نہیں ہے، کاہن نہیں ہے۔ پھر یہ بھی فرما دیا کہ نہ جادوگر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جادوگر بھی بولے جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جادوگر ہے، آیا تھا باقاعدہ، نہ جادوگر ہے نہ جادو کا شکار ہے۔ یہ کافر لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے نبی جادو کا شکار ہو گئے؟ یہ فرمایا گیا کہ وہ جو انکاری تھے وہ کہتے تھے کہ جادو کا شکار ہو گئے، ان کو جادو ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اللہ نے جو بات کو کنڈم کیا وہ بات حدیث کے ذریعے سے ہمارے پاس میں آتی، جادو کو ثابت کرنے کے لیے کہ بھائی جادو ہوتا ہے نا، تو پھر ہوتا ہے جادو تو بھائی کیسا ثابت کریں گے آپ ہوتا ہے جادو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تھا نا جادو، حدیث میں ہے نا، 6 مہینے تک کے جادو کا اثر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے تھے، بعد میں پوری وہ ترتیب سے واقعہ ہے، وہ پانی کے تہے میں کسی نے وہ بالوں کے ذریعے سے، تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو ہوا تھا۔ ارے بھائی قرآن میں تو ایسا ہے ہی نہیں کہ جادو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تھا کر کے، نہیں، حدیث میں ہے نا۔ اب پھر ہم اگر یہ بولے کہ بھائی نبی کو جادو کیسا ہو جائے گا، ارے واہ، موسیٰ السلام پر ہوا تھا نہیں کہ جادو؟ یہ بیان کیا جاتا ہم کو کہ موسیٰ السلام نبی تھے کہ نہیں؟ ہاں بھائی تھے نبی، تو قرآن میں مینشن ہے نا کہ موسیٰ السلام کو بھی جادو ہوا تھا نا، کہاں مینشن ہے؟ تو پھر وہ واقعہ بیان کیا جاتا، جو 2-3 جگہ جو اللہ نے واقعہ درج کیا، سورہ طٰہٰ میں اللہ نے واقعے کو درج کیا کہ وہ فرعون کے سامنے وہ جادوگر لائے گئے، پورا واقعہ آپ کو معلوم ہی ہوگا۔ اب پھر انہوں نے اپنے وہ عنصر پھینکے، رسیاں، لاٹھیاں، تو وہ لوگوں کو کیا دکھے؟ سانپ دکھے۔ تو وہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 67 آپ جب پڑھیں گے، اب اس میں اگر ہم جائیں گے ڈیٹیل میں تو پورا پھر اس کا وقت چلے آئیں گے، اس پر بھی میں نے درس سے قرآن دیا ہوں جو یوٹیوب پر موجود ہے، کہ وہ جو بتاتے کہ وہ پھر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 67 کا حوالہ دیتے، خاص طور پہ وہ نوٹیفائڈ کرتے کہ جب انہوں نے اپنے عنصر پھینکے، لاٹھیاں، رسیاں، تو لوگوں کو دوڑتے ہوئے سانپ دکھائی دے رہے تھے، وہ تو موسیٰ السلام باقاعدہ اس میں خوف کھائے کہ نہیں اس سے، مطلب ان پر جادو ہوا تھا کہ نہیں، وہ ہیپنوٹائز ہوئے تھے کہ نہیں، ان کی نظر بندی ہوئی تھی کہ نہیں،
ایسا بتاتے کہ وہ کھائے تھے نا خوف، اور ہے اس میں ورڈنگ باقاعدہ کہ موسیٰ علیہ السلام خوف کھائے. تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ وہ آیت کو اس طرح لینا چاہیے، اور وہ ایسی آیت ہے، اس کا فیکٹ یہ ہے وہ آیت کا کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی ہیپنوٹائز تھوڑی ہوئے تھے، ان سے کوئی ان کی تھوڑی نظر بندی ہو گئی تھی. وہ خوف اس لیے کھائے کہ یہ وہ فیکٹ کو سمجھ گئے کہ یہ جو جادوگر ہے ان کی رسیاں لاٹیاں لوگوں کو دوڑتے صاف دکھائی دے رہا ہے، دوڑتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے، کچھ اس سے ہٹ کے دکھائی دے رہا ہے جو کہ ان کو نہیں دیکھ رہے تھے. تو اگر یہ لوگ ان کو دکھائی دے رہے تو لوگ ان پر یقین کر لیں گے. اللہ میں کیا کروں؟ اس سے خوف کھائے کہ میں تو ایکچوئل اللہ کا نبی ہوں، مجھے نبی نہیں سمجھیں گے اور بازی وہ مار جائیں گے. اس سے خوف کھائے، اس بات سے کہ جو سچ ہے، جو حق ہے، ہم نہیں کھاتے کیا؟ جو حق رہتا، اور وہ جب ہم کو ایسا دکھے کہ حق بات جھوٹ ثابت ہو جائیں گی، جھوٹ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو ہم کو ایک خوف آتا کہ ارے کیسا ایسے ثبوت اور ایسے یہ لائے انہوں نے، تو ہم کو ڈر لگتا کہ کیا ہے، حق بات غلط ثابت ہو رہی. وہ خوف کھائے اس بات سے کہ لوگ حق کو ناحق سمجھ لیں گے، میں تو حق پر قائم ہوں. تو پھر اللہ نے فرمایا ڈرو مت، پھینکو اپنا عصا. اب جو موسیٰ علیہ السلام نے پھینکے اور جو لکڑی کا سانپ بنا، تو وہ اب دیکھیے فرق یہاں پر. جادو نے جو انچر پھینکے، لاٹیاں رسیاں، وہ لوگوں کو دوڑتے ہوئے سانپ دکھائی دے رہے تھے، جس سے موسیٰ علیہ السلام خوف نہیں کھائے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ہیپنوٹائز نہیں ہوئے تھے، ان کی نظر بندی نہیں کر سکے تھے. وہ نبی پر جادو نظر بندی ان کی ہو نہیں سکتا، لیکن لوگوں کو دکھ رہے تھے. اس بات سے خوف کھائے کہ لوگوں کو یہ دکھائی دے رہا ہے، ان کی نظر بندی ہوگی لوگوں کی، اب میں کیا کروں؟ تو وہ بات سے خوف کھائے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی، وہ جو عصا پھینکا، تو وہ اصل میں ایکچوئل سانپ بن گیا. یہ ہے معجزے کا جادو کا فرق. ان کے انچر جو تھے، رسیاں لاٹیاں، لوگوں کو سانپ جیسے سانپ دکھائی دے رہے تھے نظر بندی کی وجہ سے. اب موسیٰ علیہ السلام کا عصا ایکچوئل سانپ بن گیا، جس نے ان کے لاٹھیوں کو، رسیوں کو نگل لیا. اب جیسی جادوگروں نے دیکھے یہ کہہ رہے ہم تو اس کو جادوگر سمجھ رہے تھے. پھر انہوں نے کہا تھا کہ یہ جادوگر ہے، لیکن کیونکہ جادوگر کو تو کلا معلوم ہوتی نا کہ ہم کیسا ہیپنوٹائز کر رہے ہیں، تو ان کو تھوڑی لاٹھی کا ایکچوئل میں لاٹھی تھی اور وہ لاٹھی کے بجائے نظر بندی کر کے لوگوں کو سانپ دکھ رہا تھا، ویسا نہیں. انہوں نے سوچا یہ ایکچوئل سانپ بن گئی لاٹھی، تو انہوں نے تو ایمان ہی لا لیا نا. وہاں پر صاف اس میں ورڈنگ ہے نا قرآن میں کہ ہم موسیٰ کے اللہ پر ایمان لائے. تو فرعون اس پر بھی یہ ہو گیا کہ ارے تمہارا سیدھا ہاتھ رائٹ ہینڈ اور بایاں پیر کاٹ دوں گا، کچھ بھی کر ڈال ہمارا موسیٰ. لیکن ان کو جب بات فیکٹ سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے فوراً ایمان لا لیے. تو یہ چیز ہے کہ جادو میں اور معجزے میں کیا فرق ہے. پھر یہ بھی ہے قرآن میں سورہ انعام آیت نمبر 35 میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش ہوتی تھی کہ اللہ میرے کو کوئی معجزہ دے دے تاکہ میں لوگوں کو عاجز کر دوں. جادو دے دے تھوڑی، معجزہ دے دے تاکہ میں عاجز کر دوں، جیسا پہلے کے نبیوں کو دیا تھا. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم کوئی معجزہ دینے والے نہیں. آپ کو چاہیے معجزہ تو آسمان میں سیڑھی لگا لو یا زمین میں سرنگ کھود لو، لے کر آؤ ان کے لیے کوئی معجزہ. کیونکہ اللہ کو تو معلوم تھا نا کہ معجزے کے بعد میں بھی لوگوں نے ایمان نہیں لائے پہلے کہ نہیں یہ تو جادو ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہے. یہ فرق ہے معجزے اور جادو میں. معجزہ یعنی ایکچوئل وہ چیز ہو جانا، کنورٹ ہو جانا اس چیز میں، اور جادو یعنی صرف نظروں سے دکھنا. پھر ہیپنوٹائز کرنا بھی ہوتا کہ آنکھوں میں انسان کی ول پاور ہے، ول پاور کے ذریعے سے، کشش کے ذریعے سے، اس کو بات چیت میں کشش کے ذریعے سے کسی کو اپنا بنا لیتا انسان، آنکھوں کے ذریعے سے، دباؤ سے، باتوں میں یہ کر کے. وہ بھی ایک ہیپنوٹزم کی چال ہوتی. جیسا منظر عام پہ دیکھتے کہ کئی آپ نے دیکھے ہوں گے، ایسے واقعات سنے ہوں گے، بالکل آتے ہمارے سامنے کہ فلاں لڑکا بڑا فرما بردار، بہت فرما بردار ماں باپ کا، بڑی خدمت گزار، ماں باپ کے لیے جان چھڑکنے والا، آ جاتا کسی لڑکی کے چکر میں. پھر ایسی لڑکی کے چکر میں آتا لڑکا خوبصورت، بہت زیادہ خوبصورت، محنتی، ساری چیز سب وفادار، اور وہ لڑکی ایسا لگتا ہے اس کے لائق بھی نہیں ہے. اس کی خاندان کدھر جاتی اوٹ پٹانگ، ماں باپ کدھر جاتے اوٹ پٹانگ، وہ خود شکل و صورت میں بھی برابر نہیں، کسی معاملے میں بھی کہنے کا مطلب اس کے پاسنگ میں نہیں بیٹھتی، اور وہ اس کے لیے جان چھڑکنے کو تیار، ماں باپ کو چھوڑنے کے تیار، پوری خاندان کو چھوڑنے کے لیے تیار. تعجب ہوتا
لوگ یہ بولتے کہ یار اس کو کسی نے اس نے کرنی کر دی، کچھ کھلا دیے. کوئی کسی کو نہیں کھلاتا. وہ اصل میں کیا ہے کہ آنکھوں کا ول پاور، وہ چیز میں وہ کر کے اس کو ایسا ہیپنوٹائز کر لینا، یہ ایک پرکار جیسا جادو کا پرکار رہتا ہو. کسی کو کیسا متاثر کر دینا، اپنے پر راغب کر دینا، وہ چیز کو بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا. تو جادو اس وقت میں تھا، ایسا نہیں آج بھی ہے. یہ معاملات ہو رہا ہے، دماغ کام نہیں کرتا ہمارا کہ یہ کیسا کیا معاملہ ہے کر کے، یہ کیسا ہو گیا کر کے، ذہن سے ہٹ کے لگتا. جس کے فیملی میں ہوتے وہ تو ان پر کیا بیتتی وہ پتہ چلتا ان کو کہ اس طرح سے بھی حرکتیں ہوتی. تو وہ سمجھیے جادو یعنی کسی کی نظر بند کر دینا، یا کسی کو ایسا متاثر کر دینا، ایسا اس کو یہ کر دینا آنکھوں کے پاور سے، ایسا اس کو مد مست کر دینا کہ بس اس کو اس کے بجائے کوئی ساری دنیا. حالانکہ یہ معاملہ کہ جب وہ بالکل ایسے واقعات ہوتے کہ اس کے چکر میں پڑتا تو اس کو اچھی خاندان کے لوگ، اچھے اس سے بھی بہترین دینے کو تیار اس کو لڑکی کہ بھائی اس لڑکے کو دیتے، لیکن وہ کسی کی حور پری بھی آگی تو کرنے کو تیار نہیں ہو. اس کا دل بس وہیں پر ہی کہ میں بس کروں گا تو یہ کروں گا. نہ وہ خاندان کی عزت دیکھتا، نہ ماں باپ کی، نہ معاشرے کی پرواہ کرتا. تو یہ چیزیں اصل میں تو وہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کرنی ہو گئی، جادو ہو گئی، کرنی کر دی، کرنی کوٹال وہ نہیں، وہ اصل میں یہ ہے جادو کی شکل. پھر ہم یہ بھی سمجھے کہ معجزہ جادو میں فرق کیا ہے. نبی کو جو دیے گئے تو وہ جادو تھوڑی تھا کہ کوئی چیز تھی نہیں فیکٹ، اور وہ بتا دیتے تھے وہ چیز کہ ویسی تو تھی نہیں لیکن ویسی بتا دیتے تھے. تو ویسا نہیں ہے. اور پھر جو معجزے بھی ہوتے تو معجزے بھی کوئی اللہ کے حکم سے ہی ہوتے، لیکن معجزے جو ہوتے تو وہ جو ترتیب ہوتی، کیونکہ قرآن میں قانون ہے کہ ہم ہمارے قاعدے کے خلاف نہیں کرتے، تو اس ترتیب کے تحت ہی اللہ تعالیٰ دنیا کے جو قوانین اللہ نے بنایا، جیسا مور کے پیٹ میں مور کا ہی بچہ ہوتا، انسان کو انسان کا ہی بچہ ہوتا، ایسے جو فکس قانون ہے، قوانین ہے، اس کے تحت ہی اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام کو معجزے دیتا. جیسا لکڑی کا سانپ بن جانا عصے کا، موسیٰ السلام کا، پھر عصا وہاں پر مارنا پانی میں مارے تو راستہ بن گیا، وہ بھی ایک معجزہ تھا نا. لیکن اس کو ایک سائنٹیفک ریزن، یعنی جو اللہ کا قانون ہے وہ قانون اس کو ہم کو آج پتہ چلتا کہ مد و جزر اکبر اور مد و جزر اصغر ہوتے ہیں نا جیسا اردو میں کہ پانی میں جو اتار چڑھاؤ آتا اس کا، تو وہ اصل میں پانی ایسا تھا اور وہ بعد میں چڑھ گیا، ایک سائڈ میں چڑھ گیا وہ. تو مد و جزر اکبر اس کی شکل تھی وہ کہ وہ عصا مارتے سے اللہ نے اس شکل میں ڈھالا اس کو، پانی کو، پانی چڑھ گیا، پھر پانی مل گیا. جیسا آپ نے دیکھے ہوں گے ممبئی میں حاجی علی کی جو درگاہ ہے تو پانی ایسا بیچ میں آ جاتا اور پھر نکل بھی جاتا پانی، وہ مد و جزر کی وجہ سے ہوتا. تو وہ جو ہے اس وقت میں ہو جانا اور بعد میں پھر مل جانا، اور پھر اس کی پوری ٹیم جو پھر ان کی غرق ہو جانا، یہ ایک معجزہ. پھر سوال یہ پیدا ہوتا، لوگ باقاعدہ ڈسکشن کرتے نا، سوال کرتے نا کہ پھر وہ لکڑی کا کیسا سانپ بن گیا تھا. یہ بھی ہے نا، وہ بھی معجزہ تھا نا کہ لکڑی کا سانپ بن جانا. تو یہاں پر کون سا سائنٹیفک ریزن تھا؟ تو سائنٹیفک ریزن ہم سائنس سے نہیں سمجھیں گے. اللہ نے جو بھی کیا بالکل برابر کیا، لیکن ایک چیز سمجھیے آپ کہ لکڑی کا سانپ کیسا بنتا، اس کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ اصل میں جو بھی ہے، جس کو بھی ڈبل سے ایسا بے جان کو جان آ گئی، قرآن میں جو آتا، میں نے جو پڑھا آپ بھی پڑھنا، ابراہیم السلام کا جو واقعہ ہے، اللہ سے ابراہیم السلام نے کہا کہ اللہ مردوں کو تو زندہ کر دے گا، کیسا زندہ کریں گا؟ تو اللہ جواب دیا اس میں ابراہیم السلام کو، قرآن میں مینشن ہے باقاعدہ، اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں یقین تو ہے لیکن میں دیکھنا چاہتا نا کیسا زندہ کریں گا مردوں کو. تو اللہ رب العزت نے کوئی انسان کو جو مرا ہوا تھا پہلے کئی دنوں کا، کئی سالوں کا، برسوں کا، ان کا پیڑھی کا، اس کو زندہ کر دیا؟ ایسا نہیں، اس کو زندہ نہیں کیا اللہ نے بتایا پرندے لو آپ، اب پرندے لو اور اس کو کاٹ دو اور الگ الگ جگہ پر ڈال دو اس کو، پرندوں کو، اور پھر آواز دو تو دوڑتے ہوئے تمہارے پاس میں آئیں گے. تو وہ بتایا گیا قرآن میں واقعہ، کس کو؟ پرندوں کے ذریعے سے بتایا گیا، نہ کہ انسان کو زندہ کیا گیا کہ انسان ڈبل سے زندہ ایسا ہو جائے گا کر کے. اور ان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ ایمان والے نہیں یقین تو ہے لیکن میں دیکھنا چاہتا. اب اس چیز پر کہ کیوں سوال کیا انہوں نے ایسا، جیسا
ہم ڈیلیوری ہوتی ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں بھائی لڑکا ہوا، بڑے دن کی خواہش تھی، اولاد ہی نہیں تھی، دیا اللہ نے تو لڑکا دیا. سارے دوست اور رشتے دار بولتے ہوتے ایسے واقعات دواخانے میں کہ بھائی لڑکا ہو گیا نا، ڈاکٹر صاحب نے بول دیا نا، ہو گیا نا لڑکا، چلو نا فلانے کام سے، کام نپٹا دیں گے نا، وہ لاکھوں روپے کا کام ہے اپنا، آپ کا چلنا ضروری ہے. ارے جائیں گے نا یار، ذرا میں دیکھ تو لوں. تیرے کو یقین نہیں ہے کیا؟ دوست بولتے اس کے رشتے دار کے، تیرے کو یقین نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے بولا ہم دیکھ کر آئے، ہم بول رہے ہوا نا تجھے لڑکا ہو گیا. نہیں میں پھر بھی دیکھنا چاہتا نا. ایک انسان میں فطرت میں ہوتا ہے کہ پھر بھی دیکھنا چاہتا، دیکھتا ہے اپنے بچوں کا، ہاں یہ بچہ ہوا. تو یہ فطری چیز ہے. تو اصل میں اللہ کا دین فطری دین ہے، فطرت کے لیے اللہ تھوڑی منع کرتا. ایک یقین الگ ہے، فطرت الگ چیز ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ موسیٰ السلام کا جو واقعہ، تو وہاں پر جو پرندوں سے بنے، اب دیکھیے وہاں بھی پرندوں کو مار دیا جا رہا اور اس کا پھر دوبارہ زندہ ہو جا رہا ہے. ارے پرندے کیسے؟ انڈے سے بنتے، نہ کہ پیٹ میں پیداوار ہوتی پرندے کی. پھر یہاں پر سانپ، لکڑی کا سانپ بن رہا ہے، تو وہ بھی کس چیز کیسے کنورٹ ہوتا؟ سانپ بھی انڈے سے پیدا ہوتا، انڈے سے. جہاں بھی یہ بتایا گیا دوبارہ زندہ کرنے کا، تو وہاں پر پرندے کی شکل بتائی گئی جو انڈے سے ہوتا. سانپ کہیں پر پرندے کی، کہیں سانپ، جو انڈے کی پیداوار کو بتایا گیا. اب اس پر آپ غور کریں اگر ہم، تو پتہ چلے گا کہ جو معجزے کی ترتیب اللہ نے جو دیا، لیکن کہیں بھی ایسا معجزہ نہیں بتایا کیسا زندہ ہوں گے. تو کوئی پرانے بزرگ تھے اور وہ مر گئے تھے اور اس کو پھر جسم و روح کے جوڑ مل گئے. کیوں کہ اللہ کا ایک قاعدہ ہے کہ جسم و روح کے جوڑ قرآن میں موجود ہے، آیتیں موجود ہے. کب ملائیں گا اللہ تعالیٰ؟ شیطان نے باقاعدہ اللہ کی اس بات کو یقین کیا کہ اللہ جب تک کہ بہکانے کی مہلت دے میرے کو، تو انسانوں کو جب تو جسم و روح کے جوڑ ملا دیں گا، اس تک کے، اس کے پہلے تک کے مطلب مجھے مہلت دے تب تک کے. تو جسم و روح کے جوڑ قرآن میں موجود ہے، آیات گواہ ہے کہ دوسرے سر میں ملائے جائیں گے. پہلے سر میں تو سب بیک وقت مر جائیں گے، پہلے کے مرے ہوئے. اور اگر قیامت کے وقت، ابھی جو ہم حاضر ہیں، قیامت آئیں گی، وہ پہاڑ اڑیں گے، یہ اڑیں گے، سارے پروسیس، اس کے بعد میں سب یک بیک پورے مر جائیں گے جو حاضر ہے. اب پھر زندہ کب ہوں گے؟ پہلے کے مرے ہوئے سب مر گئے. اب کتنے دن کیا رہیں گی وہ اوستھا، وہ اللہ کو معلوم، کتنے وقت کتنے سمے رہیں گی، لیکن سب زندہ ہوں گے دوسرے سر میں، دوسرے دھماکے میں. تو سب آدم علیہ السلام سے لے کے ہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جتنے بھی اس وقت میں تھے، جب قیامت آئے تو سب زندہ ہوں گے. تو کیا بتایا گیا کہ انسان جو ہے دوسرے سر میں زندہ ہوں گا. تو اللہ سے اس نے مہلت مانگا قرآن نے، کہ اس کے پہلے تک کے قرآن میں لکھا ہوا ہے، کس نے؟ شیطان ابلیس نے، کہ جب تک کہ بہکانے کی مہلت دے. کیسی؟ اللہ نے بولا دے دی تیرے کو، آگے سے بہکاؤں گا، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں طرف سے بہکاؤں گا. تو شیطان نے تو اس چیز کو قبول کر لیا کہ جسم اور روح کے جوڑ دوسرے سر میں ملائے جائیں گے، لیکن انسان قبول کرنے کو تیار نہیں. قبر کا ہے نہیں عذاب قرآن میں کہیں پر بھی، وہاں جوڑ ملا دیا. ارے بھائی اس کی روح جمع ہو گئی علیین اور سجلین میں، اوپر علیین اور زمین کی میں سجن. اب کب ملیں گے جوڑ؟ دوسرے سر میں. قرآن کہتا. اب یہاں پر 3 سوال 4 سوال ہو رہا ہے قبر میں، یعنی وہاں جوڑ مل جا رہا ہے، وہاں پر ڈبل ایگزام. پھر وہ جب سلام کر کے روح نکالا، جھنجھوڑ کے روح نکالا، قرآن میں جو ہے اس کا کیا ہوں گا؟ جمع کر دیا. روح کے جوڑ تو دوسرے سر میں ملیں گے، تو قرآن کی وہ آیت کا کیا ہوں گا؟ تو وہ اس میں ملا دیے جوڑ. اسی طرح زندہ کرنے کے معاملات، تو انسان کو زندہ کرنا کہیں پر بھی قرآن میں اللہ نے بتایا نہیں، صرف ایک جگہ. اب دیکھیے پرندے کا جو بتایا، تو ایک جگہ کہاں بتایا کہ بھائی انسان کو زندہ کرنے کا، مردوں کو زندہ کرنے کا، تو بس عیسیٰ السلام کے اس میں بتایا اللہ نے. عیسیٰ السلام نے جو زندہ کیا تھے انسان کو، مردے کو زندہ، وہاں بتایا. اس کو بھی ہم سمجھیں گے. اس میں یہ بھی معجزہ بتایا گیا ان کا کہ وہ پرندوں کو مٹی سے پرندہ بنائے تھے. تو مٹی سے پرندہ بنا دینا، تو گویا کہ وہ جو پرندہ بنتا اور اس میں جان آ جانا، تو کس میں؟ پرندے میں جان آ رہی، مٹی سے بن جا رہا ہے، وہ بھی انڈے کی شکل. کہ پرندہ کیسے بنتا؟ انڈے سے پیدا ہوتا. تو اب یہ سمجھیے آپ، ذرا زور دیجیے آپ دماغ پر، کہ انڈا پہلے آیا یا مرغی پہلے آئی؟ اللہ نے پیدا کس کو کیا؟ انڈے کو کیا یا مرغی کو پیدا کیا؟ سوچنا آپ نے، اس پر غور کرنا، اور ان معجزے پر غور کرنا. معجزے جو دیتا انبیاء اکرام کو اللہ رب العزت نے جو دیا، تو وہ جو اللہ کے قانون رہتا، قانون کے تحت ہی دیا. سلیمان علیہ السلام کو معجزہ تھا، دور کا سفر طے کر لیتے تھے. تو وہ جو معجزہ تھا، تو کیسا معجزہ تھا وہ؟
اللہ نے دیا تھا. آج اتنے دور کے سفر طے کر رہے لوگ. جو سفر کو 2 3 مہینے لگتے تھے گھنٹوں میں طے ہو رہے, منٹوں میں طے ہو جا رہے سفر. پھر وہ ملکہ سبا کا جو تخت تھا کہ بھئی وہ ایک کہہ رہا ہے غالباً جنات کہ میں تخت کو لا دیتا, تو ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں پلک جھپکتے لا دوں گا اس تخت کو. دیکھیے آپ معجزے کو سمجھیے, آپ پلک جھپکتے اس تخت کو میں لا دوں گا. اور وہ لا کے بتایا تھا, یہ آ گیا تخت ملکہ سبا کا تخت آ جاتا باقاعدہ. تو وہ چیز سمجھیے کیا وہاں سے وہ تخت آ گیا تھا وہاں پر فوراً. اس طرح سے نہیں تھا معاملہ. تخت مطلب آ جانا, مطلب جیسا ایک آپ سچویشن دیکھیے کہ یہاں پر کسی کا آپریشن ہے, اب کوئی ڈاکٹر وہ آپریشن کر نہیں پا رہا ہے کہ بس موت کے قہر میں وہ مریض ہے کہ بس مر جائیں گا, کیا کرنا. کوئی امریکہ کا ڈاکٹر ہے, ارے یار وہ کل تو گئے یہاں سے, یار آج طبیعت خراب ہو گئی اس کی, بیمار ہو گیا, اچانک اٹیک آ گیا اس کو. وہ رہتے تو فوراً آپریشن کر لیتا تھا ڈاکٹر. وہ بہت ایکسپرٹ ڈاکٹر ہے, وہ تو امریکہ چلے گیا, کل ہی پہنچ گیا وہاں پر, کل چلے گیا, 8 دن پہلے چلے گیا, کچھ بھی سمجھ لیے. اس کو لانا تو ناممکن ہے. ایٹ اے ٹائم ابھی 5 منٹ میں 10 منٹ میں 2 منٹ میں آپریشن کرنا پڑتا. یہاں کوئی ایکسپرٹ ہی نہیں ہے ڈاکٹر. اب دیکھیے, اب کوئی ایک شخص بولتا یار وہ ہونا تھا, حاضر ہونا تھا. ایک بولتا کہ میں حاضر کر دیتا ڈاکٹر کو. آپ کو آپریشن چاہیے نا, ہاں ہم کو ڈاکٹر اور کچھ چاہیے کہ ڈاکٹر کو آپریشن کے لیے ہونا, میں حاضر کر دیتا اس کو. پھٹ کر کے ٹیکنالوجی کے سے فون لگاتا, وہ ڈاکٹر سے کانٹیکٹ 1 منٹ میں کرتا کہ بھائی آپ فری ہے, فری نہیں ہے تو فری ہو جائیے آپ. وہ اس کا دوست ہے جو بھی کانٹیکٹ والا, کمپیوٹر لگایا تھا, اس کا سیٹ اپ ہے کمپیوٹر کا. ترقی کر لی دنیا نے اتنی. ایک ڈاکٹر امریکہ میں بیٹھے بیٹھے یہاں کا آپریشن بہترین انداز سے کر سکتا ہو, اس کو سب دکھائی دے گا. جیسا وہاں یوز کرتا تھا کمپیوٹر, سائڈ میں 1 2 ڈاکٹر رہتے تھے اس کے پاس میں, اب وہ ڈاکٹر یہاں پر رہیں گے, یہاں کے ڈاکٹر ان کو بتائیں گا وہ فلانی نس کاٹو, یہاں پر یہ کرو, پورا آپریشن ویسا ہینڈل ہوگا. گویا کہ وہ آپریشن جن کو نہیں سمجھتا تھا وہ اس میں صرف ہاتھ بٹا رہے, آپریٹ پورا وہ کر رہا ہے ڈاکٹر, اور ایک کامیاب آپریشن, اور وہ کامیاب ہو رہے اس طرح کے آپریشن بھی, اس طرح کے بھی تجربے چالو ہوئے باقاعدہ. تو وہ وہاں بیٹھ کے یہاں کر رہا تھا, کیا ہے تو اس نے ڈاکٹر کو حاضر کر دیا. تو ڈاکٹر تھوڑی حاضر ہوا, لیکن جو کام کے لیے تھا تو وہ سارا. پھر ڈاکٹر سے پوچھے جا رہا ہے وہاں پر, کبھی کوئی پوچھ رہا ہے کہ آپ وہاں پر حاضر ہوئے تھے, وہ مت پوچھو, بولتا وہاں کیا کیا ہو رہا تھا, سب کون سا ڈاکٹر تھا, مریض کے کپڑے کون سے تھے, وہ جو ڈاکٹر تھے ان کے کپڑے کون سے تھے, وہ اس طرح کون سا استعمال ہوا, کون سا ٹیبل کہاں تھا, پورا سیٹ اپ بتا رہا ہے وہ ڈاکٹر وہاں سے. گویا کہ ایبسنٹ ہوتے ہوئے بھی ڈاکٹر حاضر ہے وہاں پر, کہ وہاں رہتے ہوئے بھی حاضر ہے. اسی لیے جو معراج کا جو واقعہ بتاتا قرآن میں, اللہ تعالیٰ بتاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ مسجد حرام سے بیت المقدس لے کے گیا, تو اس میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی 2 رائے تھی. ان کی جو